بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قسط نمبر 38 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تمہاری اتنی جرت، وہ نکاح کے پیپر کو پھاڑتے ہوئے گرایا تھا اس پر۔ ہاں، میری اتنی جرت ہے کیونکہ جب آپ کو نہیں دکھا وہ جو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا، محسوس کرنا چاہیے تھا، تو میں نے کیا وہ سب۔ وہ اب بھی اطمینان زدہ لہجے میں بول رہا تھا، یو باسٹرڈ، تم ہوتے کون ہو ہمارے گھر کے فیصلے کرنے والے؟ وہ ایک جھٹکے میں اس تک پہنچا تھا اور اس کا گریبان پکڑ کر ایک مکہ جڑا تھا اس کے منہ پر کہ وہ منہ کے بل گرا تھا، جبکہ ہونٹ کا کونا بری طرح سے پھٹا تھا اور اس میں سے خون نکلا تھا۔ اشیال اور فاہ نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا دہل کر۔ مسز رنداوا شاک نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا ہی کچھ ہوگا۔ جتنا مرضی مار لیں ارسم بھائی، مگر اب آپ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ وہ واحد حقیقت ہے جس میں آپ یا کوئی اور بدل نہیں سکتا، کیونکہ خود غرض آپ ہیں، میں نہیں۔ اس نے اپنے ہونٹ کا کونا آستین سے صاف کرتے کہا تھا، تم ہوتے کون ہو مجھے خود غرض کہنے والے؟ ہماری آستین کے سانپ نکلے، دشمنوں کے ساتھ مل کر دشمنی کے لیے تم نے۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ اس نکاح کو میں کیا یہاں کھڑا کوئی شخص نہیں مانے گا۔ اس کے منہ پر پے در پے مکے مارتے اس نے اس کے پیٹ پر لاتیں ماری تھیں کہ وہ کرہ کر ادموا ہوا تھا، مگر ہمت نہیں چھوڑی تھی اس نے۔ کیا کر رہے ہو ارسم؟ مر جائے گا وہ، چھوڑو اسے۔ ایہاب نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سخت جان غصے اور اشتعال میں بفرا کسی شیر کی طرح وار کر رہا تھا اس نہتے کمزور پر۔ ہٹ جاؤ ایہاب، اس کو عزت راس نہیں آتی، کتنا پیار دیا ہم سب نے اسے، اور اس نے کیا کیا؟ ہماری عزت کا سودا کیا اس کے سامنے۔ جس گھر سے بیٹی میں لے سکتا ہوں دے نہیں سکتا، جانتے ہو وہ صرف بدلہ ہے میرا، صرف اور صرف بدلہ۔ وہ موت مرنا چاہتا ہوں اس گھر کے لوگوں کو کہ ان کے نام و نشان صفحے سے مٹ جائیں، اور اس نے اسی گھر میں میری بہن کو دے دیا۔ وہ ہوش کھو بیٹھا تھا، سامنے صرف ڈورنا تھا۔ اس کے تیش میں نکلے لفظ، اور اسی تیش میں وہ اسے مار مار کر بے حال کر رہا تھا کہ اس کا منہ خون سے لال ہو گیا تھا۔ میں اس کو آج زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی لاش اسی ہیثم کے آگے ڈال کر آؤں گا جس کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ اس نے اس کے پور چوٹ شدہ وجود کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا تھا اور سامنے رکھے شیشے کا والز توڑ کر اس کا کانچ ہاتھ میں پکڑا تھا۔ ارسم ڈونٹ ڈو، وہ مر جائے گا۔ ایہاب کی آنکھیں ابلی تھیں، بہر یہ سب دیکھ کر کب سے وہ اسے اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج یہ ختم۔ اس نے کانچ کو ہوا میں لہرایا تھا جب بھی بجلی کی تیز سے فاہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اب اگر آپ نے اسے کچھ بھی کہا تو اسی کانچ سے میں خود کو مار دوں گی، فاہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ہٹو سامنے سے فاہ۔ اس نے اس کی بازو پکڑ کر پیچھے دھکیلا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ کہا نا، اب اگر اس کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کی آپ نے تو اگلے نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس نے روتے ہوئے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا تھا۔ اوہ، یہ تو میں اب سمجھا، اس نے تمہیں ٹریپ کیا نا یہ سب کرنے کے لیے۔ اچانک اس کی آنکھوں میں نفرت ابھری تھی۔ فاہ کو لے کر نہیں کیا اس نے ٹریپ، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے خود یہ نکاح کیا ہے، میں ہیثم سے محبت کر۔ چٹاک، اگلا لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گیا تھا جب اس کو تھپڑ جڑا تھا ارسم نے، اور آج پہلی بار اس نے خود اپنی بہن کو تکلیف دی تھی۔ شٹ اپ، ایک اور لفظ بھی منہ سے نکلا نہ تمہارے تو یہیں پر تمہاری قبر کھود دوں گا۔ تم جانتی نہیں ہو مجھے، جتنا میں پیار میں جان قربان کرنے والا شخص ہوں، عزت کی بات پر زندہ دفن کر دینے والوں میں سے ہوں۔ اس کے لفظوں میں تنبیہ تھی، غصہ تھا، اشتعال تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ارسم۔ مسز رنداوا داڑھی تھیں فاہ کے منہ سے نکلتا خون دیکھ کر۔ ہاں، ہو گیا ہوں پاگل۔ بکواس سنی آپ نے اس کی؟ اور یہ اور ڈونا، ان دونوں نے مل کر بے وقوف بنایا ہے ہمیں، اور آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ میں پاگل ہو گیا ہوں؟ یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ اس نے پھر سے ڈونا کا گریبان پکڑا تھا جب بھی فاہ پھر سے اس کے سامنے آئی تھی۔ ارسم، یہ بات بیٹھ کر آرام سے بھی، بس ایہاب، نصف آرام سے بات نہیں ہوگی۔ اب کال کرو اس ہیثم کو اور بولو طلاق دے اس کو ابھی اور اسی وقت۔ اس نے انگلی اٹھاتے غصے سے لال ہوتے چہرے سے کہا تھا۔ واہ کلیپنگ، میرے دل کر رہا ہے تالیاں بجاؤ، کیسے پل بھر میں نظریات بدل رہے ہیں نا میرے بھائی کے۔ اشال نے تالیاں بجاتے کہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یاد ہے ماما، کچھ دن پہلے میرے پیارے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ طلاق کا داغ اپنے خاندان پر نہیں لگنے دے گا وہ، اور یہ کہ مجھے ہر حال میں یہ رشتہ نبھانا ہوگا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے خاندانوں میں طلاقیں ہوئی ہیں نہ ہوں گی۔ تو پھر اب کیا ہوا؟ اصول بدل گئے کیا؟ یا پھر اپنے دماغی فطور کے آگے یا بادشاہت کے آگے جو چاہو گے جیسا چاہو گے کر لو گے؟
تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اتنے دنوں کی چپ تو توڑی اس نے، اقرار محبت تو کیا جو اپنے اوپر ظلم کر رہی تھی، اپنے حق میں تو بول رہی، اور اب اگر بول لیا اس نے تو وہ فرد جرم قرار پائی۔ کتنے بھونڈے اصول ہیں تمہارے ارسم سلطان چودھری۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر فہا کو طلاق ہوئی تو نہ تو میں تمہاری شادی زویشہ سے ہونے دوں گی اور نہ ہی میں آرام کے ساتھ رخصت ہوں گی۔ بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تنبیہ ہی کی تھی، تم اپنے رشتے کو اور اپنے معاملات کو اس سب میں مت گھسیٹو، دور رہو اس سب سے۔ وہ چلایا تھا اس پر، بات تو ہوگی اب معاملات بھی گھسیٹے جائیں گے، کیونکہ اپنی بہن کے ساتھ زیادتی میں برداشت نہیں کروں گی، اور تم بس کر دو ایشو، اور تم ارسم جو ہو گیا سو ہو گیا، نصیب کے لکھے کو ٹال نہیں سکتے ہم۔ شاید خدا کو یہی منظور تھا، انہوں نے اشال کی بات کاٹتے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، یہ مزدوری آپ قبول کر سکتی ہیں، میں نہیں، اس کو طلاق ہوگی اور حل ہار میں ہوگی، چلو میرے ساتھ۔ اس نے فہا کا ہاتھ تھاما تھا، ہاں جاؤ اس بے حس شخص کے ساتھ، فہا جس کی خاطر تم قربانی دن بد تلی تھی، جاؤ اور ڈونا چپ۔ فہا نے اس کی بات کاٹتے اسے چپ رہنے کی سرزنش کی تھی، نہیں کیوں چپ، آخر اسے بھی تو پتہ چلے کہ تم اپنی زندگی اس کی وجہ سے داؤ پر لگانے چلی تھی۔ سنیے پیارے ارسم بھائی، آپ کو آپ کی محبت دینے کے لیے، آپ کو آپ کی محبت سے ملوانے کے لیے آپ کی بہن نے اپنی محبت چھوڑ کر مومن سے ڈیل کی تھی کہ اگر وہ زویشہ کو چھوڑ دے تو یہ اسے شادی کر لگی، کیونکہ مومن زویشہ کو پسند کرتا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا، اپنے دل کے 100 ٹکڑے کر کے آپ کو خوشی دینے چلی تھی۔ مگر بدلے میں آپ نے کیا پتہ نہیں کون سے بدلے کو دل میں لیے، اپنی بہن کی قربانی کو پیروں تلے روند کر آپ اس کی محبت اسے دور کر رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں ارسم بھائی، پلیز اس نکاح کو قبول کر لیں۔ اس نے ہاتھ جوڑتے اسے سچائی بتاتے کہا تھا، میں یہ خوشی اس کو نہیں دے سکتا، رہی بات زویشہ کی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کسی قربانی نہیں چاہیے۔ اب تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے نکلو، ورنہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں اس نکاح کو مر کر بھی نہیں قبول کروں گا جس میں اس کا کوئی وارث ہی شامل نہ ہو۔ یہ نکاح نہیں بغاوت تھی جس پر تم نے اسے اکسایا۔ اس نے تپے لہجے میں کہا تھا، تم چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتے اس نکاح کو ارسم، کیونکہ میں اس نکاح میں شامل تھی اور فہا کے وارثوں میں سے ایک وارث میں بھی ہوں، انہوں نے کہا تھا۔ اب جب کہ وہ جان گئی تھی اپنی مرشوں کے دل کی بات تو وہ کہاں چپ رہ سکتی تھی، اس لیے بیر لے لیا تھا اس سے۔ کیا کہا آپ نے پھپھو؟ وہ تو پھر یہ تو سوچی سمجھی پلاننگ تھی نا، اور میں بیوقوف جس کی ناک کے نیچے یہ سب ہوتا رہا اور جسے بھنگ بھی نہ لگی۔ اس نے بے یقینی سے مسز رنداوا کی طرف دیکھتے کہا تھا، دیکھو ارسم، یہ سب ہم نے فہا کی خوشی کے لیے، تم بتاؤ یاب، اور سچ بولنا، بالکل سچ کیا، تم بھی اس سب میں شامل تھے۔ اس نے زہر خندہ نظریں اس پر جماتے مسز رنداوا کی بات کاٹتے کہا تھا، ارسم پلیز یار، تم کیوں اس سب کو نہ کا مسئلہ، ہاں یا نہ؟ اس نے پھر سے اس کی بھی بات کاٹی تھی، ارسم میں وہ ہاں یا نہ؟ اب کی بار اس نے گرجدار آواز میں پھنکارتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، اس نے گہرا سانس لیتے کہا تھا، جانتا تھا کہ جھوٹ نہیں بول سکے گا اور سچ کے بعد اس کی نفرت سہن نہیں کر پائے گا۔ صحیح، میں تو ایسے ہی اس بیچارے کو مارنے پر تلا تھا، جبکہ میرے گھر میں ہی میری جڑیں کاٹنے کے پر تلے کھڑے ہیں۔ آج مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ میں ارسم سلطان چودھری کل بھی اکیلا تھا اور آج بھی اکیلا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی جو ادھر کھڑے ہر شخص کو تڑپا گئی تھی۔ ارسم بیٹا، میری بات نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا، کچھ نہیں لگتا میں آپ سب کا، میں تو ہوں ہی نہیں آپ سب میں سے، نہ میری کو عزت نہ ویلیو، دور کسی سے کیا گلا، جس بہن کو لاڈ سے پالا اس نے ہی منہ پر جوتا دے مارا، اپنے ہی بھائی کے سامنے، میرے ہی دشمن کے لیے اور اپنے اس دوست کے لیے ڈٹ کر کھڑی ہوگی۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے رشتوں پر اور ایسے گھر پر جہاں سب نے مل کر مجھے ڈسا، میری عزت کو روندا۔ اس نے ایک ایک لفظ تیش میں آ کر چباتے ہوئے کہا تھا، ارسم تم یہ نہیں کہہ سکتے، دیکھو تم ہمیں مسئلہ بھی تو بتاؤ، کیا مسئلہ ہے تمہیں ہیثم سے؟ ایک طرف تم کہتے ہو وہ تمہارا دشمن ہے، چلو مان لیا کہ کسی لحاظ سے وہ تمہارا دشمن ہوا، کبھی اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، اس کا خاندان مجھے نقصان پہنچا چکا ہے اور وہ نقصان میری زندگی روند گیا ہے، مجھے اکیلا کر کے میرا سارا بچپن نوچ گیا ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر کرخت لہجے میں کہا تھا، اچھا ہو گیا نا جو ہونا تھا، تو کیا تم یہ سب بول کر فہا کی خوشی کے لیے اسے معاف؟ میں اپنی زندگی کے سارے پر اسے کبھی نہیں معاف کروں گا۔ اس کو نکاح مبارک، اور ان دونوں بہن بھائیوں کو ارسم سلطان چودھری کی دشمنی علیہ اعلان مبارک، اور آپ سب کو یہ سلطنت مبارک۔ آج کے بعد میرا آپ سب سے یا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، مر گیا میں آپ سب کے لیے، اپنے حصے کی لڑائی اب میں خود لڑوں گا، اور ڈونا تم کوشش کرنا اب میرے راستے کی رکاوٹ نہ بنو، ورنہ اس توڑ پھوڑ کے بعد تم ایک جھٹکے کی مارو، اور تم فہا بچا سکتی تو بچا لینا اپنی محبت کو۔ اس نے نفرت سے ڈونا
اور فہد کی طرف دیکھتے کہا تھا، ارسم خدا کا واسطہ مت جاؤ، اپنی پھوپھو پر ایک بار اعتبار تو کر کے دیکھو، مجھے بتاؤ کیا دشمنی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہیثم خود معافی مانگے گا تم سے آ کر۔ انہوں نے اس کے سامنے آتے بے بسی سے کہا تھا، معافی نہیں چاہیے، ان دونوں بہن بھائیوں کی موت چاہیے، تب سکون ملے گا مجھے۔ اس نے طلاق ہنستے کہا تھا، ارسم پلیز چھوڑ دو یہ ضد، وہ وہاں بیٹھی تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، تم محبت کرتے۔ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ ارسم سلطان چودھری اس سائیکو نفسیاتی ڈرپوک لڑکی سے محبت کرتا ہے؟ وہ لڑکی صرف اور صرف مہرہ ہے اس خاندان کی بربادی کا، اور یہ شادی اس مہرے کی کڑی ہے ایک، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے شادی کے بغیر ہی اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس نے کندھے اچکاتے لاپرواہی سے کہا تھا، ہوش میں تو ہو تم ہیثم، جانتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو، سوچ سکتے ہو اگر آج تو مہندی پر نہ پہنچے تو کیا کچھ ہوگا، فہد کے اور اشال کے رشتے پر کیا اثر پڑے گا۔ انہیں منہ بے صاف سمجھانے کی کوشش کی تھی، یہ آپ کا مسئلہ ہے، فہد کا رشتہ کیسے بچانا ہے، رہی بات اشال کی تو آئی پرومس اس کے رشتے پر نئی آنچ نہیں آئے گی۔ اور فہد کون ہے میں نہیں جانتا اسے، اس نے تنفر سے کہا تھا، اور قدم آگے بڑھائے تھے۔ ارسم روک جاؤ، مفاہمت کا کوئی تو راستہ ہوگا نا، ایہاب نے آخری کوشش کی تھی۔ ارسم سلطان چودھری غداروں کے ساتھ مفاہمت نہیں کرتا، اپنی بہن کے سہاگ کو بچانے کی کوشش پوری کرنا تم۔ اس نے اس کا کاندھا تھپ تھپاتے کہا تھا، اور پھوپھو آپ، یہ سلوک ساری زندگی یاد رہے گا مجھے، گلے سے لگا کر جو زخم دیے ہیں آپ نے اور میری پیٹھ میں خنجر کھبوئے ہیں نا، اس کے زخم تا حیات ہرے رہ گئے، ہر لمحہ مجھے میری حیثیت اور اوقات یاد دلاتے رہ گئے۔ چلتا ہوں، یہ سمجھے گا آج سلطان چودھری آپ کے اپنے بھائی کا دوسری بار جنازہ اٹھائے آپ کے گھر سے، مگر اس بار وہ خود کی لاش اپنے کندھوں پر خود اٹھا کر نکلا ہے۔ رندھی آواز میں کہتے وہ رکا نہیں تھا، برائی آنکھوں سے ایک نظر صاحب کو دیکھا تھا اور دل پر ہاتھ رکھ کے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ ارسم ارسم، ایہاب اس کے پیچھے لپکا تھا، مگر وہ گاڑی میں بیٹھا جا چکا تھا، پیچھے سب بت بنے کھڑے تھے، سب کچھ تو لوٹ گیا تھا۔ وہ ایک ایسی ضد ان سب کے سامنے رکھ گیا تھا جس کے طوفان نے سب کی زندگیاں دہلا دی تھیں۔ پھوپھو پلیز آپ بھائی کو روک لیں، میں ہائی سے طلاق لے لوں گی، فہد نے مسز رنداوا کے قدموں میں بیٹھتے کہا تھا۔ تم پاگل ہو مرشو، بس اب مزید ایک لفظ نہیں، گڈے گڈے کا کھیل نہیں ہے یہ جو کھیلا جائے، وہ غصے میں ہے اس لیے یہ سب کہہ گیا ہے، میں منا لوں گی اسے۔ انہوں نے اس روتی فہد کے سامنے آنسو صاف کرتے اسے سینے میں بھیجتے کہا تھا، ماما آپ جانتی ہیں وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، پلیز کچھ کریں، میں نہیں رہ سکتا اس سے دور، وہ میرا سب کچھ ہے اور اس کی ناراضگی مجھے تڑپا رہی ہے۔ ایہاب نے پریشان زدہ لہجے میں کہا تھا، آج تک ایسی سچویشن دیکھی کب تھی اس نے، آج تک ان سب پر جان لٹانے والا ارسم ان سب سے منہ موڑ گیا تھا، اور یہی بات اسے نامنظور تھی۔ ایہاب بات پتہ بھی تو چلے کہ کیا ہے، کس بات کی دشمنی ہے جس کو آج نے زندگی موت بنایا ہوا ہے۔ آج تک ایسا روپ نہیں دیکھا میں نے خود اس کا، اسے لگتا ہے ہم اس کے ساتھ دغا کر گئے، تم نے دیکھا نہیں میرا بچہ کیسے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، ان کے آنسو موتیوں کی طرح گرنے لگے تھے۔ ڈونا ڈونا، فہد نے چیخ کر اسے پکارا تھا جو اب کھڑا کھڑا نیچے گر گیا تھا۔ ایہاب بھائی دیکھے ڈونا کچھ نہیں بول رہا، ڈونا اٹھو آنکھیں کھولو، اس نے ڈونا کا چہرہ تھپ تھپاتے کہا تھا۔ ایہاب ایمبولینس کو کال کرو۔ ڈونا کی مدم ہوتی سانسوں کو دیکھتے مسز رنداوا نے کہا تھا، ایہاب بھائی ڈونا کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آئی لو ہم، میرا بیسٹ ہی ہے، میری جان ہے یہ، ڈونا آنکھیں کھولو پلیز، آئی ایم سوری میری وجہ سے یہ سب ہوا، میں نے تمہیں غلط سمجھا، سلیب بھی کیا، بٹ یہ میرا حق ہے، میں تم پر غصہ ہو سکتی ہوں، ناراض ہو سکتی ہوں، تمہیں مار بھی سکتی ہوں، پلیز ڈونا آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ فہد ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، سنبھالو خود کو، اشال نے تسلی دی تھی۔ ایہاب بھائی ایمبولینس نہیں آئی ابھی تک، آپ پلیز گاڑی نکالیں، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ ڈونا سانس لو پلیز، ڈونا ہمت کرو، اس نے اس کے ہاتھ مسلتے کہا تھا۔ ڈونا کی سانسیں اب کھینچ کھینچ کر سینے سے نکل رہی تھی اور چہرے کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ ایشو ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے، میں ڈونا کو لا رہا ہوں۔ ایہاب نے کہتے ڈونا کو باہوں میں اٹھایا تھا اور باہر کی طرف لے کر نکلا تھا۔ ارحم کی ماما کی کالز آ رہی ہیں، مسلسل بجتے فون کو دیکھتے انہوں نے فہد کی طرف دیکھتے کہا تھا، پھوپھو آپ ایشو کو لے کر جائیں بینکوٹ میں، اور ایہاب بھائی ہاسپٹل جا رہے ہیں، اس نے برائی آواز میں کہا تھا، مگر تمہارے بغیر اور انسم بھی نہیں ہے، میں کیا کہوں گی؟ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے کہا تھا، پھوپھو پلیز جائیں، آپ ایشو کا رشتہ اتنی مشکل سے بنائے، پلیز اسے خراب مت ہونے دیں، اور میرے بارے میں کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ بی پی لو ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، اور ارسم بھائی اور ایہاب بھائی بھی وہی ہیں، یا پھر جو بھی مناسب لگے۔ تیز سے کہتے وہ باہر نکلی تھی اور گاڑی میں بیٹھ کر ڈونا کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ تم اندر جاؤ ایشو، پھوپھو کو ضرورت ہے تمہاری، آپ چلے ایہاب بھائی۔ اشار کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ اس نے کہا تھا،
اور وہاب نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ہاں کیا بات ہوئی ہے، کچھ پتہ چلا یا نہیں؟ بیربل نے فہیم کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ بڑی مشکل سے ایک نوکر کو بھاری رقم دے کر اپنی سائڈ کیا اندر کی بات اگلوانے کے لیے۔ یقین جانے اس گھر کے نوکر تو بکنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ فہیم نے سارے لاتے کہا تھا تھکے ہوئے لہجے میں، جیسے بڑا کوئی پہاڑ کھود کر آئے ہو۔ آج کے دور میں ہر چیز بکتی ہے، بس دام ڈبل لگانے کی ضرورت ہے۔ جیسے تم ڈبل پیسے پر کچھ بھی کر سکتے ہو، کسی کی جان بھی لے سکتے ہو اور کسی کو جان دے بھی سکتے ہو۔ بیربل نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ پھر تو آپ کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ارسم سے 3 گنا پیسے لے کر اسے سچ بتا کر میں آپ کی جان لے لوں۔ اس نے سرگوشانہ لہجے میں اس کے قریب ہو کر کہا تھا کہ بیربل کے حلق میں ابری گھٹلی معدوم ہو کر پھر ابری تھی اور چہرے کا رنگ فاق ہوا تھا۔ ڈر گئے؟ مگر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں وعدے کا پکا ہوں۔ جس سے ایک بات کمٹمنٹ کر لیتا ہوں، زبان کر لیتا ہوں، پھر اپنی زبان سے مکرتا نہیں ہوں، اس لیے بے فکر ہے اور اگلی بات سنے غور سے۔ اس نے بیربل کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھتے کہا تھا۔ میں ڈرتا نہیں ہوں تم سے، کیونکہ میں جانتا ہوں برے کبھی اچھوں کے لیے کام نہیں کرتے اور تم 1 نمبر کے کمینے ہو۔ اب آگے بکو۔ اس نے اپنا خوف چھپاتے روح دار لہجے میں کہا تھا۔ یہ بھی صحیح، خیر یہ بات کی بات، ابھی جو میں انٹرسٹنگ نیوز لے کر آیا ہوں وہ سنیں۔ ارسم اور اس کے گھر والوں کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے اور اس میں وہ جو سپاہی ہے فایا، اس کا بیسٹی بری طرح سے زخمی ہوا ہے۔ اسے ارسم نے بری طرح سے مارا ہے۔ اس نے ملازم کو کئی بات بتائی تھی اس کو۔ اچھا، مگر وہ تو سب ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، ایک لونگ فیملی تھی، پھر یہ جھگڑا کیوں ہوا؟ اس نے کچھ سوچتے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ یہی تو، مگر آپ صحیح کہہ رہے تھے، کل وہ لڑکی آپ کو واقعی ڈبل کراس کر گئی ہے، مگر یہ کنفرم نہیں ہے کہ مومن ان کی قید میں ہے یا نہیں، بلکہ یہ کنفرم ہے کہ اس لڑکی نے ہیثم سے نکاح کر لیا ہے، جو اس کی پھوپھو، اس کے دوست ڈونا اور اس کے کزن ایہاب نے کروایا ارسم سے چھپ کر۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ارسم کی کیا دشمنی ہے ہیثم سے، جو اس نے اتنا جھگڑا کیا اور یہاں تک کہ وہ اسی جھگڑے کو لے کر گھر چھوڑ گیا اور واضح لفظوں میں یہ کہا ہے کہ وہ تب تک گھر نہیں آئے گا جب تک فہا ہیثم سے طلاق نہیں لے گی۔ اس نے ایک سانس میں ہی باقی کی رام کتھا سنائی تھی اسے۔ تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ کچھ بھی بتاؤ گے اور میں یقین کر لوں، یعنی کچھ بھی؟ اس کو سرے سے یہ سب بکواس اور مذاق لگا تھا۔ یقین کرو بیربل، یہی بات ہے، جس سے مرضی کنفرم کروا لو۔ فہیم کو اس کا ہنسنا برا لگا تھا، تب ہی غصے سے کہا تھا اچھا اگر یہ سچ ہے اور ہیثم اس کا دشمن ہے تو پھر ارسم خود زویشہ سے شادی کیوں کر رہا ہے اور یہ دشمنی کیوں ہے، کب سے ہے، یہ سب وجہ بھی نہیں بتا رہا ہے۔ اس نے پرسوچ انداز میں کہا تھا ہاں یہ بات ہے، مگر بلی کبھی تو تھیلے سے باہر آ گئی، آج نہیں تو کل۔ اس دشمنی کی وجہ سے بھی پتہ چل جائے گی۔ ابھی تم یہ سوچو کہ اب کرنا کیا ہے، ہمارا پلان تو سارا بگڑ گیا۔ فہیم نے بیربل کی طرف دیکھتے کہا تھا کیسے بگڑا پلان؟ اگر تو وہ یہ شادی زویشہ سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے تو وہ ضرور شادی کرے گا اسے، اور اگر وہ اپنے بھائی کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے اور اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا ہے اس کے نکاح نے، تو رخصتی بھی ہوگی ہی، ہمارا پلان کہیں نہیں جائے گا۔ اب بس اس پلان میں ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے اور وہ ہے فایا کے ساتھ ارسم کی بھی موت۔ اس نے نفرت سے کہا تھا۔ اور مومن اس کو جب پتہ چلے کہ فہا کا نکاح ہیثم سے ہو گیا ہے تو آپ نے سوچا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس نے دوسری طرف اس کی توجہ دلائی تھی۔ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی فہا نے تو کبھی بھی اس کی نہیں ہونا تھا، مرنا اسے ہر حال میں تھا، کیسے بھی کر کے مومن کو سمجھا لوں گا میں، اس نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا۔ پہلے سے ڈھونڈ تو لو، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سمجھو مل گیا، اس نے بھی کہکا لگایا تھا۔ کیا ہوا کہ مر گیا کیا ڈونا؟ اس نے فہا کے پیچھے کھڑے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانی پہچانی مردانہ آواز اور پھر زنانہ آواز پر پلٹی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے اس کا جسم خوف سے کانپ گیا تھا اور چہرے کا رنگ زرد ہوا تھا۔ مومن، اس نے تیز لب کہا تھا، پلیز کس کو لازمی شیئر کریں اور اچھا سا رسپانس دیں، اس ایپیسوڈ پر بھی لائک اور کومنٹس کریں اور شیئر بھی کریں۔ کل ہوگا ایک بڑا دھماکہ، خوش رہیں، سلامت رہیں، آمین۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔